حضور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں وہ کیوں نہیں روکتا؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ کے دو قانون ہیں، ایک شریعت کا، ایک نیچر کا قانون۔ نیچر کا بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چینجز آتے ہیں، ڈیزاسٹر آتے ہیں، سب کچھ آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت ہی آ رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی تو سائنس ہے نا، سائنس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مذہب کا اس لیے ہے نا کہ زمین کے نیچے جو بعض پلیٹس ہیں وہ جب وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں، اس میں آتے ہیں چینج، ذرا سا ہلتی ہیں تو زلزلے آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، تو وہ تو ایک نیچرل پروسیس چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بعض دفعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی نیچرل پروسیس کو اپنے نبیوں کے لیے نشان بھی بنا دیتا ہے، ٹھیک؟ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زلزلے جو آئیں گے اس زمانے میں وہ ایک تو زیادہ آئیں گے جو نارملی پہلے آ چکے ہیں اس سے، اور بعض نشان بتایا کہ فلاں فلاں دن کو آئیں گے یا فلاں اتنے عرصے میں آئیں گے، اس ٹائم پیریڈ میں وہ آئے، وہ نشان تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے۔ اب وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں چاہیے، کوئی سپر نیچرل چیز واقع ہو گئی، ایک نیچرل چیز ہی تھی نا، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کو اور ابھی تک فورکاسٹ اس کے بارے میں نہیں کر سکتا، زلزلوں کے بارے میں نہیں کر سکتے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ آئے گا اور اتنے عرصے میں آئے گا، اور وہ آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب وہ نشان دکھانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کہ جو میرا قانون قدرت ہے وہ میں اس کو اپنے ایک نیک بندے کی نشانی کے طور پہ بھی ظاہر کر رہا ہوں، ٹھیک؟ تو نیچرل ڈیزاسٹر ایک اس طرح بھی آتے ہیں۔ اب وہ جو آیا چلی میں آیا، مثلا اس زمانے میں تو حضرت مسیح کا پیغام پہنچا بھی نہیں ہوگا، اس کے بعد انڈیا میں زلزلہ آیا، حضرت مسیح نے فرمایا کہ جو چلی کا زلزلہ تھا وہ بھی میری نشان کے طور پہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشان آئیں گے۔ اب تم زلزلوں کی یہ ارتھ کویکس جتنے ہیں ان کی ہسٹری دیکھ لو تو پچھلے 1000 سال میں اتنے نہیں آئے جتنے پچھلے 100 سال میں آئے ہیں، ٹھیک؟ اس لیے کہ حضرت نے فرمایا تھا اب آئیں گے اور میرے نشان کے طور پہ آئیں گے، اور دنیا بگڑ رہی ہے اس لیے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو دنیا کو بتانے کے لیے اپنی اصلاح کر لو اس لیے آتے ہیں، اور اس میں پھر جب آتے ہیں تو کیونکہ لا آف نیچر بھی چل رہا ہوتا ہے ساتھ، تو اس میں پھر تباہی بھی ہوتی ہے، دوسروں مطلب ہے کہ دوسروں کے ساتھ پھر جو بعض دفعہ نیک لوگوں کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن حضرت مسیح نے فرمایا کہ جو ایک ان زمانے میں جو نشان کے طور پر آپ نے پیش گوئی کی تھی، زلزلہ آیا انڈیا میں، کانگڑے کا زلزلہ کہلاتا ہے، بڑا سخت زلزلہ تھا، اس میں ایک احمدی بھی اس کے نیچے دب گیا۔ اب بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ دب جاتے ہیں نیچے، ایک تو یہ کہ مثال کہ اس میں نقصان احمدیوں کو نہیں پہنچا، ایک دبا بھی لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ نیچے سے سالم نکل آیا۔ یہاں بھی اب مثلا نیپال کا زلزلہ آیا، اب وہاں ہمارے احمدی اسی جگہ رہتے ہیں جہاں ارد گرد سارے مکان گر گئے، اللہ فضل سے کسی احمدی کو نقصان نہیں ہوا، اور لوگ بہت سارے اندر دبے ہوئے ہیں۔ گو کہ ہمارا ایمان اب احمدیوں کو اتنا نہیں رہا جتنا اس زمانے میں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ تو اللہ تعالیٰ بچاتا بھی ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے ابھی اسی نیپال کے ضلع میں اب کہتے ہیں کہ بچوں پہ کیوں آ جاتا ہے، میرا اتنا خیال ہے کہ بچے بہت سارے بچ بھی جاتے ہیں، کہ ایک 18 مہینے کا بچہ اور ایک اس سے ذرا بڑا، سارا خاندان ختم ہو گیا، اور اسی جو ڈیبری تھی اس کے اندر سے دونوں بچے ٹھیک ٹھاک سلامت نکل آئے۔ تو یہ اس چیز کو اگر سمجھ لو نا کہ نیچرل ڈیزاسٹر تو آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت ہی آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں نشان بھی بتائے ہوئے ہیں۔ یہ تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تباہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اب پھر یہ بھی سوال اٹھ جائے گا اچھا نہیں آتے تو پھر ہر شخص ہر بیماری سے کیور کیوں نہیں ہو جاتا؟ ایک شخص بھی تم بیماری کا علاج کرتی ہو، ڈاکٹر کرتے ہیں، کتنے % ڈاکٹر کیور کر لیتے ہیں؟ سرٹن پرسنٹیج اگر 52-53% بھی ہو تو کہتے ہیں ہمارے رزلٹس اچھے آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ نقصان کتنے ہیں اور فائدے کتنے ہیں،
تو اس میں یہ بھی سوال بھر بعد میں اٹھ سکتا ہے کہ اچھا نیچرل ڈیزاسٹر نہیں آتے تو بیماریاں بھی نہیں آنی چاہیے, بچے پھر چھوٹی عمر میں فوت بھی نہیں ہونے چاہیے, بچوں کو بخار بھی نہیں ہونا چاہیے, وہ معصوم ہوتے ہیں. پھر اب تو کیونکہ سائنس نے ترقی کر لی ہے, علاج ہیں, اس لیے جو لائف سپین بہت بڑھ گیا انسان کا. ایوریج زندگی پہلے 30 سال ہوتی تھی, اب ہو گئی ہے 70 سال. تو اس میں دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے سائنس میں ترقی دے کے تو انسان کو سہولت بھی تو دے دی, بچا لیا. اسی طرح زلزلوں میں بھی بہت سارے, مثلا جاپان میں زلزلے آتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی کہ اس طرح کی بلڈنگ بناؤ تو بچ جاؤ گے, اس میں سے بچ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں, دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھو. اللہ تعالیٰ تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا قانون نیچرل بھی چل رہا ہے. اگر کوئی زندگی میں مرے ہی نہ, سارے زندہ رہیں اور نئے بچے پیدا ہوتے چلے جائیں, تو دنیا کی بات ہی اس کو برداشت نہیں کرتی. پھر کہو گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خوراک دیتا ہوں تو زمین تو ختم ہوگی, سارے اب کھانے پیئیں کہاں سے. تو ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے نیچرل. ہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم مجھے مانتے ہو, میرے پہ یقین رکھتے ہو, اور تمہیں مذہب پہ یقین ہے, خدا تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے, اس کی تم عبادت کرتے ہو, تو جو تمہیں نقصان بھی پہنچے گا نا اس ڈیزاسٹر سے یا کسی بھی وجہ سے تم جب مرتے ہو, جب تم میرے پاس آؤ گے تو اس کا, ہمارا تو ایمان یہ ہے نا کہ آخری زندگی ایٹرنل لائف ہے نا, وہ مرنے کے بعد ہے. تو جب میرے پاس آؤ گے وہاں تمہیں میں ریوارڈ دوں گا. جو دوسرے مر رہے ہیں وہ وہاں جائیں گے تو جیسا اس نے کہا تھا وہ دوزخ میں بھی جائیں گے, ان کی سزائیں, کیونکہ وہ صحیح کام نہیں کر رہے. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی نیچرل ڈیزاسٹر نہیں تھا نا لوگوں کو, کافروں کو نشان دکھانے کے لیے. وہاں کیا تھا؟ حالانکہ نشان تو سب سے بڑے وہیں آنے چاہیے تھے. وہاں جنگ کا نشان اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم مسلمان تھوڑے بھی ہیں, ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے, ان کی فوج زیادہ ہے, ان کے پاس ویل اکوپڈ آرمی ہے, اس کے باوجود وہ شکست کھائیں گے اور مسلمان جیتیں گے. لیکن مسلمان بھی شہید ہوتے تھے جنگوں میں, ٹھیک, بلکہ بعض جنگوں میں تو لگتا تھا ختم ہی ہو جائیں گے. احد کی جنگ میں بہت بری حال ہو گئی, حنین کی جنگ میں بہت برا حال ہو گیا ہیں, اور بھی جنگیں ہیں. لیکن جو شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہی قرآن شریف میں فرما دیا کہ ان لوگوں کو میں جنت میں دوں گا, ان کو مردہ نہ کوئی زندہ ہیں, ہمیشہ لیے زندہ ہیں. اور جو کافر مر رہے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ فرق ہو جاتا ہے اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے میں. اگر نیچرل ڈیزاسٹر میں بھی کوئی مرتا ہے اور اللہ کو یقین رکھنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ریوارڈ رکھا ہوا ہے آگے جہان میں. دوسرے کے لیے سزا رکھی. اس بات پہ یقین آ جائے تو پھر اس کانسیپٹ کو سمجھا جا سکتا ہے.